السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حجی وغمی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جتنی بھی ڈسکشن کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی صورت حامل ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر سر کے اوپر سے ایک آواز آئی، انہوں نے زوردار آواز سنی نا، تو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، وہاں سے ایک آسمان کا دروازہ پہلی مرتبہ فار دی ویری فرسٹ ٹائم کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا تھا جو کہ سب سے پہلی مرتبہ، یعنی کہ پہلی مرتبہ زمین کی طرف آیا تھا۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور کون کون سی تھیں وہ دو نور؟ کون کون سے تھے؟ ایک تھی سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ، اور دوسری تھی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے جو بھی حرف دعا پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے جو بینیفٹس ہیں نا وہ ہم حاصل کر پائیں گے۔ اسی طرح سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا ایک نام الصلاۃ یعنی کہ نماز بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب نماز کے اندر انسان کہتا ہے نا سبحان اللہ، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری فلاں بندی نے نا میری حمد بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ جب ہم دن کے اندر کتنی مرتبہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ پھر جب انسان کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، سبحان اللہ۔ پھر ہم کہتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آخر تک جب وہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے تو میں نے اس کا عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم کبھی نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں، جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی بات کہ ہماری تجوید ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آیت کے مطلب نہ بدلے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ مطلب کا نہیں پتہ ہوتا، بس ٹھیک ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، بس رٹا لگا کے جو بچپن سے یاد ہوتا ہے بس وہی ہمیں یاد ہوتا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ کو، تو ہمیں بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین بالکل سکون سے اطمینان سے، پھر تھوڑی دیر رک کے الرحمن الرحیم، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے نا ایک ایک آیت کر کے اس کو پڑھیے، تو جسٹ فیل کیجئے کہ میرا اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ میرا رب ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہوگا، اور وہ میرے بارے میں کہہ رہا ہوگا کہ میری فلاں بندی، اپنا اپنا نام رکھ کے سوچئے کہ میری فلاں بندی نا فلاں جگہ پہ میرا نام لے رہی ہے، میری حمد بیان کری ہے، میری ثنا بیان کری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بہتر مجالس کے اندر یاد کر رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ تو یہ کتنی امپورٹنس کی حامل صورت ہے نا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پین ہے، کوئی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو اس سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہم اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے تو بہت مرتبہ اپنے اوپر الحمدللہ سے ٹرائی کیا، اور مجھے الحمدللہ سے سورۃ الفاتحہ سے بھی بہت زیادہ شفا مل گئی، اور میڈیسن وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں بھی آتا ہے نا، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی قبیلے میں گئے اور کسی سفر کے اوپر تھے، تو وہاں پہ انہیں کھانے پینے کی کچھ طلب محسوس ہوئی، لیکن قبیلے والوں نے نا منع کر دیا ان کو کہ ہم تم لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے۔ پھر اسی دن ایسا ہوا کہ وہاں کا جو سردار تھا اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ پھر وہاں کی ایک لونڈی تھی، وہ ان لوگوں کے پاس آئی، قافلے والوں کے پاس، کہ آپ میں سے کوئی دم وغیرہ جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے، پھر وہاں پہ جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کی وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے پھر ان کو انعام میں بکریاں دی تھیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، پھر انہوں نے جا کے پوری ان کے ساتھ اسٹوری شیئر کی، پھر انہوں نے کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک منتر ہے، یعنی کہ یہ دم ہے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مال تمہیں اس کے بدلے میں ملا ہے اس کو تقسیم کر لو، جس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایون دیٹ جو سانپ کے کاٹنے کا بھی علاج اس صورت مبارکہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نا، تب جا کے ہمیں جو ہر رکعت کے اندر، چاہے نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جماعت کی ہو رہی ہو یا پھر انڈیویجول کوئی بھی، تو اس کو بار بار ہم دہرا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو اچھے طریقے سے پھر سمجھ کے انشاءاللہ تعالی ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔